آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور خلفاء کے بعد امراء ہوں گے، اور امراء کے بعد بادشاہ ہوں گے، اور بادشاہوں کے بعد ظالم لوگ۔ پھر میرے گھرانے کا ایک شخص نکلے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر ڈالے گا، جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے۔ پھر اس کے بعد قحطانی کو حکومت ملے گی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا، وہ اس سے کم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا، تو اہل مدینہ سے ایک شخص بھاگ کر مکہ جائے گا۔ مکہ والے اس کے پاس آئیں گے، اسے باہر نکالیں گے، وہ نہ چاہ رہا ہوگا۔ پھر رکن مقام ابراہیم کے پاس اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شام کی ایک جماعت اس کی طرف بھیجی جائے گی تو انہیں مکہ و مدینہ کے درمیان کھلے میدان میں زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ منظر دیکھیں گے تو اس کے پاس شام کے ابدال اور اہل عراق کے سردار آ کر رکن و مقام کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص اٹھے گا جس کے ماموں قلب ہوں گے، وہ ان کی طرف ایک مہم روانہ کرے گا تو یہ لوگ ان پر غالب آ جائیں گے۔ یہ قلب کی مہم ہوگی۔ اس شخص کے لیے خرابی ہے جو قلب کی غنیمت میں حاضر نہ ہوا۔ پھر مال غنیمت تقسیم ہوگا اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرے گا اور اسلام کو زمین عام کر دے گا۔ وہ 7 سال رہے گا، پھر اس کی وفات ہوگی اور مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین ضرور ظلم و ستم سے بھری جائے گی۔ جب وہ ظلم سے بھر جائے گی تو اللہ تعالی میرا ایک شخص بھیجے گا جو میرا ہم نام اور اس کا والد میرے والد کے ہم نام ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر ڈالے گا جیسے وہ ظلم و بربریت سے بھر گئی تھی۔ پھر نہ آسمان اپنا قطرہ روکے گا اور نہ زمین اپنی نباتات۔ وہ تم لوگوں میں 7 یا 8 سال رہے گا، زیادہ رہا تو 9 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر دنیا کا ایک دن بھی رہا تو اللہ تعالی اسے لمبا کر دیں گے، یہاں تک کہ میرے گھرانے کا ایک شخص بھیجا جائے گا جس کا نام اور اس کے والد کا نام میرے نام اور میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت کے لیے اللہ تعالی نے دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو پسند کیا ہے، اور میرے بعد میرے اہل بیت کو آزمائش، رگید اور دھتکار کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے ایک قوم آئے گی جن کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ وہ حق کا مطالبہ کریں گے لیکن انہیں نہیں دیا جائے گا، اس لیے وہ جنگ کریں گے، پھر ان کی مدد کی جائے گی، جو مانگیں گے انہیں دیا جائے گا۔ تو جب تک میرے گھرانے کے ایک شخص کو نہیں دیا جائے گا وہ قبول نہیں کریں گے۔ اس کا نام میرے نام کے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے ہم نام ہوگا۔ وہ زمین کا حاکم ہوگا اور اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ تو جو کوئی تم میں سے یا تمہاری اولاد میں سے یہ زمانہ پائے تو ان کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر گھٹنوں کے پل چلنا پڑے، کیونکہ وہ ہدایت کے جھنڈے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے روم کے درمیان 4 صلحیں ہوں گی، چوتھے دن آل ہارون کے ایک شخص پر ہوگی جو 7 سال رہے گی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت لوگوں کا خلیفہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد سے جس کی عمر 40 سال ہوگی، گویا اس کا چہرہ چمکتا تارا ہے، اس کے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا، اس پر روئی کے 2 بائیں ہوں گی، وہ بنی اسرائیل کا شخص معلوم ہوگا، 20 سال حکومت کرے گا، خزانے نکالے گا اور شرک والے شہروں کو فتح کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد عہدی کے دھوکے پر صلح ہوگی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ دھوکے کی صلح کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا دل جیسے تھے ویسے نہیں ہوں گے، پھر گمراہی کے بلانے والے ہوں گے۔ اس وقت اگر تمہیں اللہ کا خلیفہ زمین میں نظر نہ آئے تو اس کے پاس چلے جانا، اگرچہ وہ تمہارے جسم کو زخمی کر دے اور تمہارا مال چھین لے، اور اگر وہ نظر نہ آئے تو زمین میں نکل جانا، اگرچہ تمہاری موت کسی درخت کے تنے کو چبانے کی حالت میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد بہت سے فتنے ہوں گے، ان میں سے ایک فتنہ احلاس ہے جس میں جنگ و بھاگ ہوگا، پھر اس سے بڑا فتنہ ہوگا، پھر ایسا فتنہ ہوگا جب بھی کہا جائے گا ختم ہو گیا بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ کوئی گھر باقی نہیں رہے گا کہ وہ فتنہ اس میں داخل ہو گیا ہوگا، اور ہر مسلمان کو وہ تکلیف دے گا یہاں تک کہ میرے خاندان کا ایک شخص ظاہر ہوگا۔